الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہنامہ اسلام۔ کل یہاں تک بات پہنچی کہ مشرکین مکہ کے ظلم اپنی انتہاؤں سے گزر گئے، اہل ایمان کے لیے اب مکے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جب تک مکے کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے وہ حبشہ چلے جائیں، مدینے مکے سے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ میں نجاشی نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، عیسائی حکمران تھا لیکن نیک دل تھا۔ تو اب یہ آج آپ اس ہجرت کا قصہ سنیے اشعار کی صورت میں۔ حفیظ جالندھری صاحب نے کہا، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، جب بالکل ہی زندگی کو مشکل بنا دیا، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے حبشہ۔ مسلمان ہجرت کرنے والے یہ جو مرد، عورتیں، بچے تھے، ابھی یہ حبشہ سمجھے کہ پہنچے ہی تھے، یا ابھی انہوں نے حبشہ پہنچ کے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ایک اور کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو مکے میں جو لوگ ان کے مخالف تھے، کیا کیا؟ جو سرداران مکہ تھے انہوں نے کچھ قیمتی تحفے تحائف دے کر ایک وفد کو بھیجا ان لوگوں کے پیچھے حبشہ میں، اور حبشہ میں بھی ان کو جب بھیجا تو بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجا کہ وہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے یعنی کہ نجاشی، جو کہ نیک دل تھا لیکن عیسائی تھا، وہ اس کے پاس جائیں اور اس بادشاہ کو یہ کنونس کریں مال و دولت دے کر بھی اور اپنے آرگیومنٹ سے بھی کہ یہ جو ایک گروہ آیا ہے مسلمانوں کا آپ کے پاس، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو گویا ان کا تعاقب کرتے کرتے یہ مکے سے آ گئے پیچھے حبشہ۔ تو اب کیا ہوا؟ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی، پیچھے نجاشی کے حضور آ کر جھکے وہ ظلم کے بانی، تحائف اور نظر پیش کر کے عرض گزرانی۔ اب نجاشی کے پاس آئے، اس کو تحائف وغیرہ دیے، تحفے تحائف دے کر، اب یہ جو گروہ ہے کفار کا، بادشاہ کا دربار ہے، نجاشی وہاں بیٹھا ہے، اور یہ جو گروہ ہے مکے سے جو لوگ آئے ان کے خلاف، وہ کیا کہہ رہے ہیں نجاشی سے کہ اے شاہ حبش، یہ سلطنت قائم رہے دائم، ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں، ہر طرح آزاد پھرتے ہیں، مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں، دل شاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں۔ یعنی نجاشی کو کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ تو اب کیا کیجئے؟ آپ پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو۔ تو اب کیا ہوا؟ نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، یعنی بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے نا، تو اب ظاہر بادشاہ بھی نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں، جو مصاحب ہیں، جو قصیدہ پڑھنے والے ہیں، جو درباری ہیں، وہ بھی سارے کے سارے نصرانی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ماجرا سنا کہ مکے سے لوگ آئے اور مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک لوگ نہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین، ہر شخص نے تائید کی ٹھانی، کیا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نجاشی نے اب اس بات کو مناسب سمجھا کہ ایکشن لیا جائے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے یا کچھ اور کیا جائے۔ نہیں، نجاشی نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ نجاشی نے کیا کیا؟ نجاشی نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو دربار میں بلایا جائے اور ان کا موقف بھی تو سن لیا جائے کہ بھئی یہ تم لوگ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو تم بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے۔ تو اب نجاشی نے ان کو بھی بلایا اور ان سے دین کے بارے میں سوال کیے۔ اب یہ بہت خوبصورت ماجرا ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ نجاشی کا دربار ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے، کفار کا گروہ ہے، حضرت جعفر طیار بھی ہیں ان میں، برادر حضرت علی، وہ بھی آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی، مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا
اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وقت ہے آیا، تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے وہ کیا تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے؟ اب یہاں پر حضرت جعفر تیار آئے، حضرت علی کے بھائی آئے، بھرا دربار ہے، جعفر تیار ہے، وہاں بیٹھا ہے نجاشی اپنی مسند پر، اور بھرے دربار میں حضرت جعفر تیار نے بھرے دربار میں اسلام کی دعوت اور رسول اللہ کا مکمل تعارف پیش کیا کہ اسلام کیا ہے، ہم کیسی زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی۔ اب سنیے حضرت جعفر تیار کیا کہہ رہے ہیں۔ اب نجاشی نے سب کچھ کہہ دیا مسلمانوں سے کہ بھئی یہ کیا سارے کا سارا معاملہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو۔ اب جناب جعفر تیار بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے قوم کا ماجرا کیا تھا، یہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یتیموں پر، غلاموں، لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے، دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف سنیے حضرت جعفر تیار کی زبانی۔ اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں۔ کون نبی؟ نبی شہرا ہے ساری قوم میں جن کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جن کی صداقت کا، دیانت کا۔ وہ آیا اور اس نے دعوت اسلامی دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ، نادانو۔ ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے، ہمیں بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن۔ یہ قصور تھا ہمارا، حضرت جعفر تیار کہہ رہے بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو مہن دشمن، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں۔ یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائے۔ پھر نجاشی نے جواب میں کیا کہا؟ شاعر کہتے ہیں سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر۔ حضرت جعفر تیار کی باتوں کا اثر ہوا، سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر۔ وہ بولا کون سی برہان لایا ہے وہ پیغمبر، وہ بولا کون سی برہان لایا ہے وہ پیغمبر۔ تو جواب میں سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی ان سے تابانی، ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ اب دربار کا منظر ہی بدل گیا ہے، اب دربار کا منظر بدل گیا۔ حضرت جعفر تیار نے کچھ آیات کی تلاوت کی، وہی بادشاہ نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہے ساری، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے
یہ نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں. اب اس سارے منظر کے بعد بس آج کی تک بات ختم ہو رہی ہے. اس سارے کے سارے منظر کے بعد اب یہاں پر کفار کا گروہ کھڑا ہے, یہاں مسلمان کھڑے ہیں, حضرت جعفر تیار قیادت کر رہے ہیں, وہاں نجاشی بیٹھا ہے. اب نجاشی نے جواب کیا دیا؟ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو, کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے, کوئی لے جانے نہ پائے گا. وہ خود جائے تو جائے, کوئی لے جانے نہ پائے گا. مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو. مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو. مجھے اپنا معین ہم خیال اور ہم نظر سمجھو. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں.